شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، گنبد خضرا کے مکین، رحمت المکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل و اصحاب پر قابل احترام محترم مجدد خیرت قرآن حکیم جناب قاری ابوالحسن آدمی صاحب مجد اللہ العالی، محترم قاری صدیق صاحب وقابہ، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکرگزار ہوں قاری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں آج کی اس مبارک محفل کا حصہ بن سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں سب سے پہلے جو کچھ مجھ سے پہلے کہا گیا ہے اس کی تائید کرتا ہوں۔ سالم اشرف صاحب سے اجازت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں اس جلسے کے نہ ہونے کی وجہ وہ نہیں ہے شاید جو انہوں نے سمجھی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلی کے علاوہ اس جلسے کو کہیں ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی سرزمین ہے۔ قرآن حکیم کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے۔ اردو میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کس نے کیا؟ ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر صاحب نے کیا۔ دوسرا ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین صاحب نے، جو ان کے دوسرے بیٹے تھے، انہوں نے کیا۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جلسہ یہیں پر ہو، اور یہ جلسہ جو ہے مملکت سلیمانی میں نہ ہوتا تو پھر کہاں ہوتا؟ جی یہ سوال یہ ہے، یہ سید محمود اگر نہیں ہوتی یہاں پر تو کہاں ہوتی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اعتراض کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں موجود ہیں، ہمیں ان چیزوں کو مانتے کہ ہمیں انتباہ میں رکھنا چاہیے اور اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ قاری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ قاری ابوالحسن رضوی صاحب جو ہیں استاد الاساتذہ ہیں، اور انہوں نے بنیادی طور پہ جتنا لکھا ہے، جتنا پڑھا ہے، جتنا ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ غیر معمولی ہے اور ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ استفادہ کرنے کی وجہ اس صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قاری صاحب نے لکھا ہے، بلکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور قرآن حکیم جو ہے وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ لکھی جاتی ہے، سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کسی کتاب کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے یہ شرف اور یہ امتیاز حاصل ہو۔ قرآن کریم جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس سلسلۃ الصحف کی آخری کڑی ہے جو کہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سنیں، سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ حاصل کریں۔ قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پورا قرآن کریم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ یہی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ کے سامنے کس طرح اپنا ہم طلب دامن طلب کو کیا پھیلائیں، اور یہ پوچھیں کہ ہمیں ایک طرح سے رہنمائی کیجیے کہ ہم آپ کے سامنے کس طرح پیش آئیں اور کس طرح سے اپنے ضرورتیں جو ہیں ان کو پیش کریں۔ قرآن کریم نے ہم نے پوچھا کہ ہمیں صرف یہ بتائیے کہ ہمیں وہ راستہ دکھائیے جس پہ چلنے والے آپ کے انعام کے مستحق قرار پائیں، وہ راستہ اس سے بچائیے جس پہ چلنے والے آپ کے پھٹکار کے حصے دار ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ جو ہے اس نے شروعات اس سے کی کہ بلا شبہ یہ کتاب حکمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور آج کا جو مسئلہ ہے وہ فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے چھوڑ دیا ہے اس نے، اور اسی لیے وہ ساری تباہیوں کا پریشانیوں کا شکار ہے، اور اب خود اپنے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اس سے بہتر اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم جو ہے اس کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں مومن کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، وہ بھی قرآن میں شروع میں بتا دی گئی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو بلا دیکھے پر ایمان لائے، عالم الغیب سے ایمان لے کے آئے، وہ جنہوں نے نماز ادا کی، وہ دیتے ہیں سب کچھ اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اب وہ معاف کیجیے گا رزق نہیں دیا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو شہرت دی ہے، اللہ نے ان کو شوکت دی ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کو جو بھی دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو میری طور پہ یہ بات ہے۔ قاری صاحب کی خوبی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں ہی شامل ہیں، اور اسی لیے انہوں نے قرآن کو اپنا موضوع بنا رکھا ہے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ اور آپ سب جو ہیں وہ معاف کیجیے گا، مجھے فراق گورکھپوری کا ایک شعر یاد آتا ہے اس موقع پہ، تو شاید کہنے کی اجازت مجھے مل جائے۔ فراق کے لیے بھی یہ عزت کی بات ہے کہ مجھے ایسی مجلس میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی امسرو، ان کو جب یہ معلوم ہوگا کہ قاری اور غزل آدمی کو دیکھا ہے۔ یہ خیال رکھیے آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ خوب اہمیت کی بات ہے۔ قاری صاحب نے ہمیں بنیادی طور پہ قرأت قرآن حکیم کے طریقے ہی نہیں بتائے، تجوید کا طریقہ ہی نہیں بتایا، بلکہ ایک طرح سے اس کے جو پہلو ہیں، نکات ہیں، جو اس کے ایک طرح سے گوشے ہیں چھوٹے ہوئے، ان سب سے واقف کرایا، اور یہ بڑی بات ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک ایسے مدرسے میں دلی میں پڑھ رہے ہیں جو کہ تجوید القرآن کے نام سے اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور جو قرآن کریم کا ایک باقاعدہ طور پہ قرآن کریم کو عام کرنے اور قرآن کریم کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے آپ کے ذریعے۔ میں وہ کسی نے کہا ہے کہ ذلت و پستی نے تجھے گھیر لیا کیونکہ قرآن کو تجھے چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر قرآن کریم کو پکڑ لینا چاہیے۔ قرآن کریم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں ایک طرح سے یہ سبق دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ مجھے آپ ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے یہاں پر، اور اگر میں یہاں نہیں کہوں گا تو کہیں نہیں کہا کہوں گا، وہ یہ کہ ہمارا کام جو ہے وہ کمیونیکیشن ہونا چاہیے، کنورژن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کنورٹ اللہ کی توفیق کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ توہین محبت تو فیضان محبت عام صحیح کہ عرفان محبت عام ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عمر اور ابو جہل میں سے کوئی ایک ہو جائے۔ اللہ نے عمر کی قسمت میں یہ لکھ رکھا تھا کہ وہ ہو جائیں، اور وہ ہو گئے۔ مگر یہ کب ہوئے؟ یہ بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عمر جو کہ نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نامہ کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں سنا کہ رستے میں کسی نے کہا کہ میاں تم کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرو، تو انہوں نے فکر کی، اور جب انہوں نے پہنچے اور پہلے تو بہن کو بہنوئی کو پیٹا، لیکن جب اس کے بعد وہ انہوں نے چھپ کے نہیں دیا اور مان کے نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ پھر کیا پڑھ رہے تھے، پھر پڑھو، اور پڑھا، اور معاف کیجیے گا جو کچھ سمجھ میں آیا
کچھ سمجھ میں آنے کے بعد انہوں نے جو اسلام کو قبول کیا، وہ عمر جو قاتل بننے گئے تھے قتیل بن کے تھے جی۔ تو بنیادی طور پہ آپ کو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ خالی تجوید سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بنیادی طور پر قرآن کے ترجمے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اسی لیے شاہ صاحب نے اور شاہ صاحب کے بیٹوں نے بنیادی طور پہ ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ شیخ مولانا محمود حسن نے ترجمہ قرآن کے ذریعے ہمیں یہی سیکھ دی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی نے یہی کام کیا۔ ہم سب کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے بیان القرآن کے ذریعے، مولانا احمد رضا قابل بریلی جو ہیں انہوں نے اپنے ترجمے کے ذریعے جو کام کیا وہ یہی کام کیا۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کہ قرآن یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور میں یہاں پہ آپ سے عرض کرتا کہ مجھے کہنے کی اجازت دے دیجیے، وہ یہ کہ یاد رکھیے ہر ترجمہ قرآن منشاء الہی کو سمجھنے کی انسانی کوشش کا نام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے پوری طرح یقین سے کہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہی صحیح ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے یہاں کیا معنی، کس لفظ کے کیا معنی لیے گئے ہیں یہ وہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے آپ جو مختلف تراجم ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ قاری صاحب نے جو کتاب لکھی ہے 1400 سال کی تاریخ جو ہے انہوں نے اس کو قلم بند کر دیا ہے، اور ایک طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے وہ اسے ہردے جان ہونا چاہیے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے اور قرآن کا خالی تجوید پہ کمانڈ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تجوید کا پورا فن گزرا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو خوب سمجھنا چاہیے۔ میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1947 اب 78 سال ہو جاتے ہیں، اس مدرسے کو بنے ہوئے جس طرح سے اس میں ترقی ہوئی ہے یہ اللہ رب العزت کی قبولیت ہے کہ یہاں قبولیت دلیل ہے، ورنہ آپ معاف کیجیے گا اتنی بڑی عمارت اس طرح آسانی سے وجود میں نہیں آتی ہے، سامنے نہیں آتی ہے یہ، اور یہاں پہ اس طرح کے لوگ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ قاری صاحب جو قبلہ ہیں ان کا جو فن ہے، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، اور ایک کتاب نہیں ہے قاری صاحب کی، ایک کتاب ہو تو سب آپ کریے، آپ اس کو کریے۔ قاری صاحب کی تو اتنی کتابیں ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کتاب کی تعریف کی جائے کس کی نہ کی جائے۔ ہر کتاب جو ہے وہ قابل تعریف ہے، اور قاری صاحب ہمارے یہاں بنیادی طور پہ ایک ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ استاد الاساتذہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ قلم جو انہوں نے قلم کو توڑ دیا ہے۔ ایک بڑی بات یہ ہے، یہ بڑی بات ہے، ہم ہر آدمی جو ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ ابھی سالم اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں صفحات سیاہ کرتے ہیں لیکن وہ مصبروں کی صورت میں پڑے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کی یہاں قبولیت کا معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی ہے جی، ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی ہے بلکہ مصحف دیے گئے ہیں، اور مصحف جو ہے وہ پوری طرح سے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس لیے ہم سمجھنے بھی سننے میں بھی آتا ہے اور سننے میں بھی سمجھنے میں بھی آتا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو ہم اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ تو بنیادی طور پر قاری صاحب جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو کے کام کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا محمود صاحب کو کہ انہوں نے قاری صاحب کی اس کتاب کو اس دلی کے اندر جو شاہ ولی اللہ کی دلی ہے اور اس مدرسے میں جو ولی اللہ تحریک کا ایک نتیجہ ہے اور سلیمانی مملکت کا ایک حصہ ہے، قرآن کے حوالے سے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اس کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا، اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور خاص طور سے جو جس طرح سے یہاں تلاوت کی گئی ہے
نیچے سے لے کے اوپر تک، مطلب ہمارے چھوٹے بچے سے لے کے اور ہماری صاحب تک جو ہوئی ہے تلاوت، اس نے ہم سب کو بنیادی طور پر قلوب کو منور تو کیا ہی ہے اور ہمارے ذہنوں کو ایک طرح سے تر و تازگی بخشی ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو صحیح طریقے سے قرآن کی ادائیگی کرنا کتنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن جو ہے اس کو ہمیں اللہ اپنے لیے ایک طرح سے کامیابی کا زینہ بنانا چاہیے، کامیابی کا سیڑھی بنانا چاہیے، کامیابی کے لیے اس کو ذریعہ بنانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں قاری صاحب کی عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے علم اور ان کے علم دونوں کا وہ رہنا چاہیے۔ قاری صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا، سالم اشرف صاحب بھی کہہ سکتے کہ میں تو کہہ نہیں سکتا، میں اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ قاری صاحب سے کو جھیلنا بہت مشکل ہے، لیکن بنیادی طور پر قاری صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پہ اپنے ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جو کچھ کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، قرآن کی بہتر ادائیگی کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن یہ سمجھنا چاہیے اور قاری صاحب کی خوبیوں کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہمیں اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بنیادی طور پر یہ بات ہمیں دامن میں باندھ کر رکھنی چاہیے کہ یاد رکھیے جب تک کہ آپ کوئی دانا اس وقت تک آٹا نہیں بنتا اور آٹا روٹی میں تبدیل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چکی میں پس نہیں جاتا۔ اسی طرح سے استاد کی شخصیت ہے جو کہ بنیادی طور پر انسان کو انسان بناتی ہے اور وہ انسان کو بتاتی کس طرح سے ہے کہ جب وہ انسان کو اپنے علم کے ذریعے ایک طرح سے اس کو ایک نیا وجود اور نئی حیثیت عطا کرتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں آٹا کہتے ہیں اور آٹے سے روٹی بنتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں قاری صاحب کا، قاری صاحب نے عزت بخشی، شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا محمود صاحب کا کہ انہوں نے یہ مجلس برپا کی، اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اور ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں جو قاری صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور قاری صاحب کو سن رہے ہیں، قاری صاحب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قاری صاحب کی کتابوں کو جاننے کی اور سمجھنے کی یہ کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کو درجات بلندی عطا فرمائے۔ میں ایک بات یہ مقرر کروں، مجھے ایک بات اور کہنی تھی کیونکہ اب یہ بات آئی گئی ہے تو وہ کہہ دوں، کیونکہ یہاں بات کہی گئی تھی مدرسوں کے بارے میں، ہمارے سالم اشرف صاحب نے کہی تھی، اصل ساری باتیں تو سالم اشرف صاحب نے کہی ہیں، ہم سب تو اسی کو دوہرا رہے ہیں۔ جو بنیادی طور پر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، میں مدرسوں کی جدید تاریخ کے خلاف ہوں، اس لیے کہ قصہ تاریخ میں جدید دلیلیں کم نظری، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارے ارباب مدارس جو ہیں بجائے اس کے کہ مدرسوں کی جدید تاریخ کے مطالبے سے چڑے، اس کے بجائے اپنے محتم بشان ماضی کی باریاب، وہ محتم بشان ماضی جس میں کہ 1857 سے پہلے ہمارے مدرسے جو تھے وہ دونوں طرح کے لوگ پیدا کرتے تھے، دین کی دنیا میں کام آنے والے بھی اور دنیا میں کام آنے والے بھی، یہ بہت ضروری بات ہے۔ یاد رکھیے اس ملک جب دنیا کے اندر ہارورڈ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، کیمبرج کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، آکسفورڈ کا کوئی تصور نہیں تھا، ایسے وقت میں آپ کی جگہ جن ملکوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی، شاہجہاں کی قطب مینار کی بلندی دی، تاج محل کا حکم دیا، لال قلعے کی پختگی دی، شاہجہاں کی مسجد کا تقدس ادا کیا، وہ کہاں کی پیداوار مدرسوں کی
یہ مدرسے تھے جو ہمارے ایک ہی مدرسے سے ایک ہی وقت میں ایک ہی کلاس روم سے مختلف طرح کے لوگ نکلتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے مدرسوں سے نکلنے والوں میں ایک طرف ہمارے یہاں مجدد الثانی علیہ رحمہ تھے جی، جو صاحب کتاب ہیں جی، جن کے صاحب مکتوبات کہلاتے ہیں جی، اور ساتھ میں کیا میں احمد لاہوری تھے جنہوں نے مسجد اللہ تاج محل تعمیر کی، صاحب اللہ تھے جو مظفر کے مغلیہ دور کے تبادلے تھے، اور یہ تو ہندوستان میں نہیں تھا، یہ دنیا میں رویہ تھا۔ بغداد کے جامع جو بغداد کا مدرسہ تھا، اس کے مدرسے کے اندر ایک ہی وقت میں امام غزالی نکلے، ہمیں نظام الملک طوسی نکلے اور عمر خیام جو مادی جو ریاضی داں بھی تھا اور شاعر بھی تھا۔ تو بنیادی طور پہ ہمارے مدرسوں کو اس طرح کے لوگ پیدا کرنے چاہیے، اور مدرسے کو کام صرف تجوید کی تاریخ کو پڑھانا نہیں ہے، تجوید کے قابل بنانا نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں تاریخ ہمارے ابو الحسن آدمی صاحب جیسے علیہ رحمت جیسے دعوت برکاتوں جیسے لوگوں کو ایک طرح سے آگے بڑھانا اور ان کے راستے کو دکھانا اور ان کے راستے میں چلانا ہمارے مدرسوں